بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سوال جو شاید آپ نے کبھی خود سے نہیں پوچھا، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی یاد میں رہتے ہیں۔ لیکن آج کا سوال مختلف ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود شریف کے الفاظ اللہ کے حضور کیا عرض کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ کی زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ادا ہوتا ہے تو یہ الفاظ رب کریم کے سامنے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں یا یہ آپ کی طرف سے اللہ رب العزت کے حضور کچھ عرض بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو زبانوں پر کام آتا ہے مگر دلوں کو بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی بدلتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، دل بکھر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مگر بات پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی؟ ایسی کیفیت میں اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو جان لیجئے یہی وہ مقام ہے جہاں اصل راز شروع ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جس میں اللہ کا نام بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے اور بندے کی خاموشی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف انسان کے بولنے سے پہلے اللہ کے حضور بولتا ہے، اور بولتا کس کے حق میں ہے؟ اپنے پڑھنے والے کے حق میں۔ جب بندہ کمزور آواز میں کہتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو حقیقت میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، میری مشکل حل کر دے، مجھے یہ دے دے وہ دے دے، بلکہ وہ سب سے پہلے عرض کر رہا ہوتا ہے یا اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا ذکر اتنا محبوب ہے کہ وہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے، میں اسے خالی کیسے لٹا دوں؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف دعا سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ درود شریف کے الفاظ اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ وہ حصہ ہے جو دل کو نرم کر دیتا ہے۔ درود شریف یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ اسے صرف مال دے دے یا صرف دنیا دے دے، بلکہ یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرما، اور جس کو نسبت مل جائے اس کے لیے محرومی باقی نہیں رہتی۔ درود شریف یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اس کے دل کو نرم کر دے، اس کی تقدیر میں نرمی پیدا کر دے، اس کے معمولات آسان کر دے، اس کے نصیب میں عزت لکھ دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ شکایات نہیں کرتے مگر اللہ ان کے حالات سنوارتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل درود ہوتے ہیں، جو اپنا دکھ لوگوں سے نہیں کہتے مگر درود شریف سے کہتے ہیں، اور درود شریف ان کی خاموش آواز بن کر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر بتایا نہیں جاتا کہ درود شریف صرف بندے کی زبان سے نہیں نکلتا
بلکہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے عرض بھی کرتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ کے دربار میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ درود کے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت، مغفرت، پردہ پوشی اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے بعد درود شریف اس تصور کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، جب آپ کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا ہوگا تو سمجھ لیجئے آپ کے الفاظ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے محبوب کو یاد کر رہا ہے، اسے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، روح سرشار ہو جاتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ذکر زمین سے آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری زبانوں پر درود ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، مگر ہمارے دلوں کو بھی درود والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اسے صرف الفاظ نہ رہنے دے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب کریم، جس طرح ہم نے تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا نام بھی اپنے محبوب کے غلاموں میں لکھ دے۔ یا اللہ، درود شریف کے صدقے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری تقدیر میں آسانیاں لکھ دے۔ یا رب کریم، جو اس وقت یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس کے دل کی وہ دعا قبول فرما جو وہ کسی کو بتا نہیں سکا۔ یا اللہ، اہل درود میں ہمارا شمار فرما، ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور درود شریف کو ہمارے لیے نور، رحمت، مغفرت اور شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر ہمیں ان کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔